السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک اہم بات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ اہم چیز یہ ہے جو ہم رمضان مبارک کے تیسرے عشرے یعنی جسے ہم اور آپ اعتکاف کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ سب سے پہلے اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ اعتکاف کہتے کس کو؟ اعتکاف کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے واسطے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 سنت مؤکدہ، نمبر 3 مستحب۔ سب سے پہلا نمبر جو اعتکاف واجب ہے اس کو سمجھے وہ کیسا اعتکاف ہے۔ اعتکاف واجب وہ ہے جو نظر کا اعتکاف ہوتا ہے، یعنی منت کا۔ کوئی خواتین ہو یا مرد حضرات ہو، یہ منت مانتے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا، یا میں نے یہ نظر مانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کے پورا ہونے پر میں 1 دن کا 2 دن کا 3 دن کا جو ہے اعتکاف کروں گا، تو یہ نظر کا اعتکاف ہے اور یہ واجب ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اور اس اعتکاف میں روزہ شرط ہے، بغیر روزہ کے یہ اعتکاف پورا نہیں ہوگا۔ کون سا اعتکاف؟ جو نظر کا اعتکاف ہوگا، یعنی منت کا۔ نمبر 2 میں ہم دیکھیں گے، نمبر 2 میں سنت مؤکدہ، یہ وہ اعتکاف ہے جو ہم اور آپ خصوصی طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں سے عشرے میں پورا کرتے ہیں۔ 20 رمضان کہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو کر، اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ یہ سنت مؤکدہ یہ رمضان کے پورے عشرہ، اخیر عشرہ یعنی 10 دن میں کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں موجود ہوں، اور 30ویں کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 29ویں کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو سورج ڈوبنے کے بعد نماز مغرب اعتکاف کی نیت سے داخل ہوگا تو سنت مؤکدہ ادا نہ ہوگی۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے کہ اگر سب چھوڑ دیں تو سب پکڑے جائیں، اور اگر ایک نے بھی کر لیا سب چھوٹ جائے۔ اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، یعنی جو نظر والا اعتکاف واجب والا اس میں بھی روزہ شرط ہے، اور اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے۔ یہ رمضان مبارک میں 10 دن کا ہوا کرتا ہے، لیکن اس میں جو روزے ہیں یہ صرف رمضان مبارک کے روزے جو ہیں وہی کافی ہے، الگ سے کوئی روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اب نمبر 3 جو اعتکاف ہے، اعتکاف مستحب، اس کو سمجھے۔ اعتکاف واجب ہو گیا، اعتکاف سنت مؤکدہ بھی ہو گیا، اس کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب ہے۔ اعتکاف مستحب کے واسطے روزہ شرط نہیں، یہ تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد میں جائیں، جب جائیں اور اس اعتکاف کی نیت کر لیں، چاہے تھوڑی ہی دیر میں مسجد میں رہ کر چلا جائے، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے گیا اور نیت کر لی، تو یہ مستحب اعتکاف، اس میں روزہ شرط نہیں ہے۔ جب چلا آئے گا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ نیت میں صرف اتنا کافی ہے کہنا کہ میں نے خدا عز و جل کے واسطے اعتکاف مستحب کی نیت کی۔ مثلا مرد کے اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، اور عورت اپنے گھر کی اس جگہ میں اعتکاف کرے جو اس نے نماز کے لیے مقرر کی ہو، یعنی جہاں وہ نماز پڑھا کرتی ہے گھر میں، خواتین حضرات ہیں تو اسی جگہ کو مقرر کر لے۔ یعنی معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ جو مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں بلا عذر نکلنا اس کے لیے حرام ہے۔ اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بھول کر ہی نکلا ہو، یعنی کہ جان بوجھ کر کے نکلے تو وہ تو ٹوٹے گا ہی، لیکن اگر انجانے سے بھول سے بھی اگر نکلا تو جو ہے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی جس جگہ پر خواتین نے نماز پڑھتی تھی اور اسی جگہ پر اعتکاف کے لیے بیٹھی ہے، تو یوں ہی عورت اگر اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکلی
ہو تو اعتکاف جاتا رہے گا، اس کو چاہیے کہ گھر ہی میں رہے، بلا عذر نہ نکلے۔ اور مسجد سے نکلنے کے دو عذر ہیں، یعنی کہ آپ بلا عذر نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹے گا، لیکن شریعت نے دو عذر کی چھوٹ دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دو عذر ہیں، یعنی ایک طبعی اور دوسرا شرعی۔ اب دیکھیں کہ طبعی عذر کیا ہے نا، طبعی عذر کیا ہے، ہم سمجھیں اس کو۔ تو طبعی عذر یہ ہے جیسے پاخانہ، پیشاب، استنجا، غسل فرض، وضو، جبکہ وضو کی جگہ مسجد میں نہ بنی ہو، یہ عذر طبعی ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد میں ہے تو آپ تو یہ سارے کام کو انجام دے دیں گے، زیادہ تر مسجدوں میں ایسا ہوا کرتا ہے، لیکن اگر مسجد میں نہ بنی ہو تو ان ساری چیزوں کے لیے تو آپ کو فارغ ہونا ہوگا، ان ساری چیزوں کے لیے تو اس میں چھوٹ دی گئی ہے، اس کو طبعی عذر کہا جاتا ہے، تو آپ اس کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ مسجد میں بڑا حوض اگر نہ ہو، اور شرعی عذر جیسے عید یا جمعہ کی نماز کے لیے جانا باہر، بہت ساری مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جماعت سے، اگر اعتکاف والی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو جماعت کے لیے بھی جا سکتا ہے، اس کو عذر شرعی کہتے ہیں۔ ان عذروں کے سوا، یعنی طبعی عذر اور شرعی عذر کے سوا کسی اور وجہ سے اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے باہر جائے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا، اگرچہ بھول ہی سے وہ چلا جائے تو اس کا اعتکاف پورا ہونا۔ معتکف رات دن مسجد ہی میں رہے، وہیں کھائے پیے سوئے، ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف، یعنی کھانا پینا جو ہے اور بھی جو چیزیں ہیں کاموں کے لیے مسجد سے باہر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کو مسجد ہی میں رہنا ہوگا۔ معتکف کے سوا اور کسی کو مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر یہ کام کرنا چاہے تو مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے جائے اور نماز پڑھے، ذکر الہی کرے، پھر یہ کام کر سکتا ہے، مگر کھانے پینے میں یہ احتیاط لازم ہے کہ مسجد آلودہ نہ ہو۔ مسئلہ، معتکف کو اپنی ضروریات یا بچوں کی ضرورت سے مسجد میں خریدنا یا بیچنا جائز ہے، جبکہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو، یا ہو تو تھوڑی ہو کہ جگہ نہ گھرے، اور اگر خرید و فروخت تجارت کی نیت سے ہو تو ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، اولادوں کے لیے مختصر سے وقت میں مختصر سی چیز خرید و فروخت جو ہے کر سکتے ہیں، اتنا کہ جو ہے مسجد کی جگہ گھرے نہ، تھوڑی سی جگہ میں وہ کام نپٹ جائے، کیونکہ کسی گھر میں ایک ہی فرد ہوا کرتے ہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن تجارت کے سلسلے سے نہیں، بلکہ بچوں کے لیے یہ آپ بال بچوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ معتکف نہ چپ رہے نہ بات کرے، بلکہ قرآن شریف کی تلاوت کرے، حدیث کی قرأت اور درود شریف کی کثرت کرے، سبحان اللہ، اور علم دین کا درس و تدریس کرے، انبیاء، اولیاء اور صالحین کے حالات پڑھے یا دینی باتیں لکھے۔ اعتکاف کہتے اس کو ہے کہ سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے، دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی محبتوں کو، بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں مسجد میں داخل ہو جانا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے، اور اعتکاف کا مقصد یہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، کسی وجہ کر ایک سال وہ 10 دن کے اعتکاف نہ کر سکے تو دوسرے سال 20 دن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ مسجد کو خوب صاف و ستھرا کر دو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے اعتکاف کا کہ لیلۃ القدر جو ہے مل جائے لوگوں کو، جو ہم 21ویں شب میں رات گزارا کرتے ہیں، 23ویں شب میں، 25ویں شب میں، 27ویں شب میں، 29 شب میں جو ہم قیام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس رات کو پا لینے کی کوشش کرنے کے لیے اعتکاف کرنا ضروری ہے، تاکہ جو ہے ہمیں وہ عظیم رات مل جائے جس کے بارے میں ذکر ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں ایک رات ایسی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے،
اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی اس رات میں قیام کرے، ذکر و اذکار کرے، اللہ کی عبادت کرے، تو رات کی فضیلت اتنی ہے کہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شب قدر کی وہ رات ہے، لیلۃ القدر بھی ہم اسے کہتے ہیں۔ اور اعتکاف جو کرتا ہے 10 دن کا، 10 دن کا جو اعتکاف پورا کر لیا سب لذتوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ رب العزت اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔